بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسلام آباد کے غیر جانبدار سفارتی حلقے اس خبر کو باقاعدہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شٹ اپ کال قرار دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر جواب یہ ملے کہ جو ولسن کے ٹویٹس کو میرا جواب سمجھا جائے تو پھر اسلام آباد کے سفارتی حلقے واقعی حق بجانب ہیں یہ بات کہنے پہ کہ یہ اصل میں ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کو شٹ اپ کال ہے۔ سوال کیا گیا اور التجا کی گئی کہ یا تو آپ پاکستان کا دورہ کر لیں یا پھر ہمارا دورہ امریکہ قبول کر لیں، لیکن دونوں صورتوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے گرین سگنل کی بجائے ریڈ سگنل ملا اور کہا گیا کہ جو ولسن کے جو ٹویٹس ہیں وہ اس وقت کی امریکی پالیسی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی تازہ ترین اور آخری امریکی پالیسی پاکستان کے حوالے سے جو ولسن کے ٹویٹس ہی کو سمجھا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد میں پاکستان کا دفتر خارجہ یا پھر واشنگٹن کے اندر جو موجود پاکستانی سفارت خانہ ہے، کیا وہ اپنے وہ تمام تر کنیکشنز ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا جو کنیکشن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عارف علوی جو سابق صدر پاکستان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات ہیں، وہ جو کہ امریکہ کے اندر اپنے کنیکشن استعمال کر رہے ہیں اور ان کنیکشن کے استعمال کرنے کی صورت میں اس وقت پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے اوپر شدید ترین دباؤ ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کر لی گئی پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نو منتخب امریکی انتظامیہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کیا جائے اور کوئی بڑا دورہ امریکہ کا یا حاصل کر لیا جائے یا کسی امریکی شخصیت کو پاکستان بلایا جائے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک نام نہاد امریکی بزنس مین کو پاکستان بلوایا گیا جس کا کچا چٹھا سوشل میڈیا نے چند گھنٹوں کے اندر ہی کھول کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دیا، جسے ایک بہت بڑا امریکی سرمایہ کار اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کا دوست قرار دیا جا رہا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں کسی بہت بڑی اہم ترین شخصیت نے دورہ کر لیا ہے جس کے پاکستان پر بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بار پھر اپنے مخصوص اینکرز، وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی اہم ترین بڑی نوعیت کا دو طرفہ دورہ ہو سکتا ہے، اور اس قسم کا ڈول بھی ڈالا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ کے اندر اسے ایک ناقابل یقین خبر اس لیے قرار دیا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان کی چنتخب انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وقت آنے سے قبل کہ جب براہ راست طور پر امریکی نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ حکم دے دیا جائے کہ نہیں جناب، آپ اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمران خان کو رہا نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے کوئی بڑی ڈیل، کوئی بڑا NRO، کوئی منت ترلا کر کے عمران خان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لی جائے، لیکن اس کے اوپر جناب اس وقت شدید ترین جو ہے وہ ناکامی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بڑی ڈیولپمنٹ رات کے سامنے آئی جو کہ بالواسطہ طور پر امریکہ کے اندر موجود کئی خود ساختہ ترجمان جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، جن میں حسین حقانی صاحب اور ان جیسے کئی لوگ شامل ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود جب ان کو بالواسطہ طور پر یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ نہیں جناب، جو ولسن صاحب کے ٹویٹس ہیں وہی اس وقت امریکی پالیسی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ وہ ٹویٹس بیسیکلی ہے کیا ہیں، ایک ایک کر کے جناب ان کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں کے ٹویٹس آپ کے سامنے رکھیں تو شروع کریں اگر ہم 20 فروری کے ٹویٹ سے تو وہ کیا کہتا ہے۔ جی ہاں، جو ولسن صاحب نے کہا، جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان، گو بیک ٹو دا بیرکس اینڈ اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیتے انہوں نے کہا کہ یہ ڈی فیکٹو ملٹری رولر ہیں پاکستان کے، اس وقت پاکستان کے اندر آمریت ہے، گو بیک ٹو بیرکس، آپ واپس اپنی بیرکس میں جائیں، ملٹری رول یعنی پاکستان کے اندر فوجی حکومت ختم کریں، اینڈ فری عمران خان، اور عمران خان کو رہا کریں۔ اس پر کوئی تقریباً 17,000 کے قریب ری ٹویٹس آئے، 36,000 سے زائد اس کے اوپر لائکس آئے اور تقریباً کوئی 12
11,000 کے قریب لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا، اس کے اوپر کمنٹ کیا۔ اس کے بعد جناب 21 فروری کو جو ولسن صاحب کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آیا، جس میں جہاں پر جارجیا اور تنزانیہ کا ذکر کیا گیا، وہاں پر پاکستان کا ذکر بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ عاصم منیر ان پاکستان، اور باقی پھر نیچے جارجیا اور تنزانیہ کے ذکر کر کے ریسٹورڈ ڈیموکریسی کے جمہوریت کو بحال کریں۔ یعنی دوسری مرتبہ لگاتار 2 دنوں میں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اہم ترین پاکستان کے عہدے آرمی چیف صاحب کا نام لیا گیا، اور اس کے اوپر بھی تقریباً 10,000 سے زائد جو ہے وہ ری پوسٹ آئے، اور کچھ 26,000 سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ اور اب آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسی کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا جواب جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد جناب اگر ہم آپ کو تقریباً 6 دن پیچھے لے کر جائیں تو وہاں پر جناب جو ولسن صاحب نے اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ، کانگریس کے ایک اور رکن کے ہمراہ جناب ایک خط لکھا، اور جناب وہ خط لکھا گیا جناب سیکرٹری روبیو کو، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، کہا گیا کہ گریٹفل ٹو جوائن ریپبلکن اسٹڈی چیئرمین represented P. Flugger to urge Secretary Rubio to free Imran Khan and work to restore democracy in Pakistan. US and Pakistan relations are strongest when they are based on freedom. کہ اگر آزادی کے اوپر ان کو جو ہے وہ رکھا جائے۔ جناب اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ we write as staunch conservatives to ask that you engage with the military regime of Pakistan to free Imran Khan. You recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term. اور کہا گیا کہ ملٹری رجیم کے ساتھ آپ انگیج ہوں اور عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ اور پھر یاد دلایا گیا کہ عمران خان، آپ کو یاد ہوں گے، آپ کی فرسٹ ٹرم کے اندر وہ پرائم منسٹر تھے، اینڈ یو بوتھ شیئرڈ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ، ہی از وائڈلی بیلوڈ ان پاکستان، وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ چاہے جاتے ہیں، اینڈ ہز ریلیز وڈ اشر ان اے نیو ایرا آف US پاکستان ریلیشنز، اور اگر ان کو رہا کیا گیا تو نئے در کھلیں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے۔ اور فارمر PM عمران خان ہیز بین دا وکٹم آف میسو جوڈیشل ابیوز، یعنی کہ ان کے خلاف جوڈیشل ابیوز کیا جا رہا ہے، پاکستانی عدالتوں کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، اور کہا گیا کہ ناٹ ان لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ، بالکل صدر ٹرمپ کی طرح ان کو امپریزن کیا گیا، اور بالکل اسی طرح کے چارجز جو کہ جناب آفٹر اے ملٹری کو دیٹ دا سسپینشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان، اور پھر پاکستان کے اندر ملٹری کو کا ذکر کیا گیا، کہ اسی طریقے سے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کے اندر راستہ روکا، پاکستان کے اندر عمران خان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ راستہ روکا گیا۔ اور اس ٹویٹ کو بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بڑی تعداد میں جناب اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے اس ٹویٹ کو بھی جو ہے وہ تقریباً کچھ 10,000 کے قریب اس کے اوپر بھی ری پوسٹ آئے، اور 19,000 کے قریب اس کے اوپر جو ہے وہ لائکس آئے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں، یہ 6 دن پہلے کی میں نے بات کی، اگر ہم 2 دن پہلے جائیں تو جناب خط جو ہے وہ موونگ لیٹر، بلکہ پہلے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں، جو جناب انہوں نے جو بل ڈرافٹ کیا ہے اس کا، یہ بھی تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے۔ اور جو ولسن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ گریٹفل ٹو بی نیئرلی فنشڈ ڈرافٹنگ دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ دا بل، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ انہوں نے اس بل کو نام دیا ہے۔ اور وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے کیا کیا گیا ہے، 20 جنوری سے لے کر آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے 4 مارچ تک، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 40-45 کے قریب دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے کوئی براہ راست کال نہیں آئی۔ تو انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ سفارتی معاملات اسی طرح سے چلا کرتے ہیں۔ اور اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہونا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جانا کہ جو ولسن صاحب کے جو ٹویٹس ہیں وہی باقاعدہ طور پر ہمارا جواب ہے، جسے اسلام آباد کے سفارتی حلقے پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کو، اس منتخب حکومت کو ایک بڑی شٹ اپ کال قرار دے رہے ہیں۔ کیا لکھا جناب جو ولسن صاحب نے اس بل کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے کہ سیٹس ڈاؤن دیٹ اٹ از US پالیسی ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان، کہ یہ بل یہ طے کرے گا
کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بحال کرنا ہی یو ایس کی پالیسی ہے. مینڈیٹس اے 30-day ڈٹرمنیشن آف سینکشنز آن عاصم منیر. اور 30 دن کے اندر یہ بل عرض کر رہا ہے کہ 30 دن کے اندر یہاں بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام کہ ان کے اوپر جناب پابندی لگائی جائے, امریکہ آمد کے حوالے سے بھی, امریکہ سیٹلڈ کے حوالے سے بھی. اور پھر آگے کہا گیا ریویوز آل جنرلز, تمام جتنے بھی جرنیل ہیں پہلے آئے یا اب آگے آنا چاہتے ہیں ان کا بھی ریویو کیا جائے, اینڈ گورنمنٹ افیشلز, اور ان تمام تر سرکاری حکام کا اور ان کی فیملی کا جو ان کے خاندان والے ہیں ان سینکشنز کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ تمام کے تمام سرکاری حکام, وہ تمام کے تمام جرنیل بشمول آرمی چیف جنرل عاصم منیر. اور بل کے اندر یہ کہا گیا کہ جو عمران خان کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر امریکہ میں پابندیوں کے حوالے سے میں یہ بل پیش کرنے جا رہا ہوں. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور بہت جلد یہ کانگریس کی کمیٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم صرف 2 دن پیچھے جائیں, جب عمران خان کا ٹائم میگزین کے اندر آرٹیکل چھپا اور فرام پریزن عمران خان ریمائنڈز یو ایس ٹو پے اٹینشن ٹو پاکستان, اور ہیڈ لائن جس کی یہ تھی کہ امریکہ کو ریمائنڈ کرایا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے آپ دھیان دیں, کوشش کریں. اس کو کوٹ کرتے ہیں جو ولسن صاحب اور کہتے ہیں موونگ لیٹر فرام عمران خان فرام پریزن ان پاکستان, فری عمران خان, عاصم منیر گو بیک ٹو دا بیرکس اینڈ ملٹری رول. ایک بار پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ خط بھی لکھ رہے ہیں, خط کے ساتھ عمران خان کا یہ آرٹیکل بھی بھجوا رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں, عاصم منیر صاحب آپ بیرکس میں واپس جائیں اور پاکستان کے اندر ملٹری رجیم کو ختم کریں. اب یہ گزشتہ 2 ہفتے کے میں نے ٹویٹس آپ کے سامنے رکھے, امید ہے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے, پورا آپ نے اس ویڈیو کو سنا ہوگا, کمنٹ بھی آپ کے اس کے اوپر چاہیے کہ یہ ہے جناب اس وقت سفارتی سطح کے اوپر صورتحال جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں. اور بار بار ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ کا کپتان, آپ کا لیڈر, آپ کا رہنما ڈٹ کے کھڑا ہے, اور اس کے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس وقت عالمی سطح پر مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اس کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بین الاقوامی قوتیں بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ ایک ملٹری رول ہے وہ ختم نہ ہو ہی نہیں سکتا, اور پاکستان کے اندر مینڈیٹ کی بحالی نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. اور آئندہ آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے وہ سارا پریشر. اب آپ اس پریشر کو نظر میں رکھیے, اور خبریں کس قسم کی چلوائی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مایوس کرنے کے لیے یا ایک بیانیہ بنانے کے لیے. جیسے میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے جنگ جیو گروپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے اس وقت شہباز شریف صاحب قبولیت کے 7ویں آسمان پر ہیں. او بھائی بات قبولیت کی نہیں ہے, بات مقبولیت کی ہے. مقبولیت بھی تو ہونی چاہیے نا. کچھ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جناب دیکھیے مقبولیت تو ہے عمران خان صاحب کی لیکن قبولیت نہیں ہے, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے تھے کہ انہیں وہ قبول نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اب یہ پروپیگنڈا جنگ جیو گروپ کی جانب سے عروج کے اوپر ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت قبولیت کے 7ویں آسمان پر ہیں. اور قبولیت کے 7ویں آسمان پر وہ کیسے پہنچے ہیں؟ جی ہاں, یہ وہی سیاسی جماعت ہے جو کہا کرتی تھی ووٹ کو عزت دو, اور قبولیت اس وقت ان کی 7ویں آسمان پر ہے لیکن مقبولیت ان کی شاید اس وقت وہ کہتے ہیں نا 7ویں زمین پر ہے. جی ہاں, اتنی اتھاہ گہرائیوں میں یہ اپنی مقبولیت کی گر چکے ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن جناب دوبارہ سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت جناب آج ہونے جا رہی ہے. یہ ایک ایسا کیس جس میں اکبر ایس بابر اور دیگر جو کئی درخواست گزار ہیں جن کو جناب بقول پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ان کے اپنے گھر والے بھی نہیں جانتے نہ ووٹ دیتے ہیں, وہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے اندر ہے. بھائی کون ہے, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ تو ماما لگتا ہے, یعنی جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی, پاکستانی عوام کی ہے, عمران خان کی ہے, اور اس کے اندر جس کو دیکھے وہ جس کو دیکھو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, اور الیکشن کمیشن تمام کو اکوموڈیٹ کیے جا رہا ہے. دوسری جانب جناب ایک اور خبر کہ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ میں 33 نئے سول ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ نچلی سطح پر نیچے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ جناب وہاں پر اپنی مرضی کے ججز لگا کر اور وہاں پر پھر جناب اس حساب سے جو ہے وہ فیصلے لیے جائیں. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ نئے آنے والے جو نوجوان
نوجوان ججز ہیں وہ آزادانہ بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بہرحال جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پھر جناب اس قسم کی خبریں کہ جناب عمران خان کا اڈیالہ جیل کے اندر معائنہ ہو گیا اور عمران خان کو فلاں بیماری ہے اور عمران خان کو یہ بیماری ہے اور وہ بیماری، کوشش کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی عوام کو مایوس کیا جائے، انہیں پریشان کیا جائے، پاکستانی عوام کے اندر اس تاثر کو جڑ پکڑایا جائے، کہا جائے کہ جب ان کی جانب سے اس قسم کا مطالبہ سامنے لایا جائے کہ دیکھیے جناب عمران خان صاحب کو تو ڈیل کر لینی چاہیے، خدا نخواستہ عمران خان ٹوٹ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو لیٹسٹ جواب رات یہ موصول ہوا ہے جس کو شٹ اپ کال بھی دیا جا رہا ہے، جس کے بعد جناب انصار عباسی صاحبان جیسے لوگوں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے جو کہ خود ساختہ ترجمان ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جناب اس وقت اکیلی ہے اور جو فیس اتحاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی ان کی بات نہیں مان رہا۔ اس قسم کی چیزیں محض صرف اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستانی عوام کو مایوس کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد